بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المستوى الاول ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 7 انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم مزید 2 مشقوں کو حل کریں گے، التدریب التاسع 9ویں مشق اور التدریب العاشر 10ویں مشق۔ تو یہ جو 9ویں مشق ہے، تو اس کے اندر جو ایک جملہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، تو اسی کی پریکٹس ہم مختلف انداز میں کریں گے۔ تو وہ انداز کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں التدریب التاسع 9ویں مشق، اعید الجملۃ مستعملا سعید او سعیدۃ۔ کہتے ہیں کہ سعید اور سعیدہ کو استعمال کرتے ہوئے جملے کو دہراؤ۔ اب یہاں پر سعید یہ نام نہیں ہے، جس طرح کہ ہمارے ہاں بعض اوقات کسی کا نام سعید بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر وہ علم یا نام مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر خوشی کے معنی میں ہیپی، گلیڈ، ڈیلائٹڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس معنی کے اندر یہ مراد ہے کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، جس طرح کہ آپ نے سبق کے اندر سماعت کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ استعمال تو کرنا جملے کے اندر سعید اور سعیدہ، لیکن کہتے ہیں تغییرا للمبتدائی، کہتے ہیں کہ مبتدا کو بدلتے ہوئے، یعنی مبتدا کو آپ مختلف انداز میں بدلیں گے، جیسا کہ آپ مثالیں دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں انا، اب آپ مبتدا اگر انا کو لے کے آئیں گے ضمیر کو، تو اب یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ اب ضمیر اگر مفرد کی ہے تو پھر آگے اسی انداز میں سعید مفرد لے کے آئیں گے، اور مذکر ہے جس کو آپ مبتدا بنا رہے ہیں، یعنی ضمیر یا لے کے آ رہے ہیں یا نام لے کے آ رہے ہیں، تو آپ نے پھر اسی طرح سعید اور سعیدہ کو بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر شروع میں جو انا یا اسی طرح آپ ضمیر کے علاوہ کوئی نام لے کے آتے ہیں، تو اب اگر وہ مفرد ہے تو یہ جو سعید ہے یہ بھی مفرد آئے گا یا سعیدہ مفرد آئے گا، مذکر ہے تو ادھر بھی مذکر، یہ مؤنث ہے تو ادھر بھی مؤنث، یہ تثنیہ ہے تو پھر آگے بھی تثنیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے دونوں میں مطابقت دیکھنی ہے۔ تو بہرحال انا یہ مبتدا ہے اور یہ مطلب ضمیر ہے، ضمیر متکلم، واحد متکلم کی ضمیر۔ تو اب اسی حساب سے آگے اس کی جو سعید کو لے کے آئیں گے تو وہ مفرد اور مذکر لے کے آئیں گے۔ انا سعید بمعرفتک، آپ کو جان کر، آپ کے تعارف سے مجھے خوشی ہوئی، میں خوش ہوا۔ تو اب یہاں پر چونکہ انا جو متکلم کی ہے، تو اس کے اندر جس طرح کا آپ کو پتہ ہے کہ خواہ وہ متکلم مذکر ہو خواہ مؤنث ہو، تو اس کے اندر کوئی فرق نہیں کیا جاتا ضمیروں کے اندر، تو لہٰذا یہاں پر انا سعیدۃ بھی اگر کہہ دیں گے تب بھی چل جائے گا، لیکن وہاں پر یہ محل ہو، یعنی وہاں جس طرح کہ آپ تصویر کے اندر تو مذکر ہی ہیں، تو لہٰذا یہاں پر تو یہی رہے گا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر کو دیکھیں گے تو اس کے تحت مؤنث بھی آتی ہے، کیونکہ یہ مؤنث کی بھی ضمیر یہی بنے گی، ٹھیک ہے، یعنی جو جمع متکلم، تثنیہ جمع متکلم، اسی طرح واحد متکلم، تو یہ سب کے اندر برابر ہے، لہٰذا اس بنا پر یہاں پر وہ بن سکتا ہے انا سعیدۃ۔ تو یہ آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو بمعرفتک کے اندر جو ضمیر ہے یہ تو مخاطب کے حساب سے ہوگی، جیسا مخاطب ہوگا تو اسی حساب سے یہ ضمیر چلتی جائے گی۔ اگر سامنے والا مذکر ہے اور ایک ہے تو اسی طرح رہے گا، اگر 2 ہیں تو بمعرفتکما، ٹھیک ہے، اور ضمیر اگر سامنے والا مؤنث ہے تو پھر انا سعید بمعرفتک، ٹھیک ہے، اس انداز میں۔ تو یہ آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوا، تو اس کو آپ نے بار بار مد نظر رکھنا ہے اور اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے۔ ضمیروں کو آخر والی کو بھی بدلیں، شروع میں بھی بدلیں، تو جس طرح ہو سکے تو آپ بار بار پریکٹس کریں، جتنی زیادہ کریں گے تو اتنی ہی تکلم کے اندر آپ کو آسانی رہے گی اور مفید ہوتی چلی جائے گی۔ اچھا، آگے جو ہم نے مبتدا بنانا ہے یا جس کے حساب سے سعیدہ لے کے آنا ہے، سعید لے کے آنا، تو وہ ہے زینب۔ تو زینب یہ نام ہے، اور نام کس کا ہے؟ یہ مؤنث کا نام ہے، اور جو نام ہوتا ہے تو یہ علم، یہ اسم تو یہ غائب کے مرتبے میں ہوتا ہے۔ تو اب اسی طرح یہ مفرد ہے، تو لہٰذا مفرد بھی ہے اور ساتھ میں مؤنث بھی ہے، تو اسی انداز میں اس کو آگے لے کے آئیں کہ زینب سعیدۃ بمعرفتک۔ تو یہاں پر اس کا جو مخاطب ہے تو وہ مؤنث ہی ہے، تو اس لیے بمعرفتک کی آیا کاف ضمیر جو کسرہ کے ساتھ۔ تو بہرحال ترجمہ وہی سمپل کہ زینب آپ کو جان کر خوش ہوئی۔ اب آگے جو ہے وہ ضمیر غائب ہے، ہوا، اب ضمیر ہے اور ضمیر غائب کی ہے اور ہے بھی مفرد کی اور اوپر سے مذکر کی، تو اسی طرح پھر ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سعید اور سعیدہ میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ تو اب ہوا کو آپ ساری اچھے انداز میں جب جج کر لیں گے تو اسی طرح جب آپ پہچان جائیں گے کہ یہ بھائی مذکر کی ہے اور واحد کی ضمیر ہے، تو پھر اسی طرح آپ یہاں پر لے آئیں گے کہ یہ ہوا سعید بمعرفتک کا بنے گا۔
اور ہیا ضمیر جو ہے تو اس کو بھی آپ پہچانتے ہیں کہ یہ واحد کی ضمیر ہے اور مونس کی ضمیر ہے، تو اسی طرح پھر آپ اس کے لیے آپ سعید اور سعیدہ میں سے سعیدہ کو منتخب کر لیں گے، ہیا سعیدۃ بمعرفتی کا بلقائی کا وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ جملہ بنانا چاہیں۔ اچھا آگے ہے الشابانی، شابن یہ کہتے ہیں جوان کو، نوجوان، یوتھ، ینگسٹر، ٹین ایجر یا جونیئر، ٹھیک ہے، تو اس معنی کے اندر آتا ہے۔ تو اب شابن یہ مذکر ہے، اس کی مؤنث آتی ہے شابتن، یہ با کی تشدید کے ساتھ ہے، شین با اس کا مادہ۔ تو اب شابتن اس کی مؤنث الگ ہے، اب یہ شابن سے شابان تثنیہ ہے، تو لہٰذا یہاں پر اس کی جو سعید اور سعیدہ میں سے جو ہم انتخاب کریں گے تو وہ مذکر والا کریں گے کیونکہ یہ بھی مذکر ہے۔ اچھا مذکر والا کریں گے، اب پھر جس طرح میں نے اوپر عرض کیا تھا کہ واحد تثنیہ جمع میں سے بھی ان کو دیکھیں گے کہ جو مبدا یا شروع میں جس کو لے کے آ رہے ہیں تو وہ کیا ہے۔ تو اب یہاں پر اوپر جو مثالیں پڑھی وہ ساری مفرد والی تھیں، اب یہاں پر شابان یہ تثنیہ ہے، تو اب تثنیہ جب اس کو لے کے آئے شروع میں الشابانی، تو اب سعید اور سعیدہ میں سے کوئی تثنیہ تو ہے نہیں، تو ہم پہلے تو یہ سلیکٹ کریں گے کہ یہاں سعید اور سعیدہ میں سے آئے گا کون، تو یہاں پر سعید آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مذکر ہے شاب، تو اب وہ بھی مذکر ہے سعید۔ اب الگ بات ہے کہ اس کے اوپر اب تثنیہ کا اجرا کریں گے، الشابانی السعیدانی۔ آگے ہے الفتیات، تو یہ مفرد بھی نہیں ہے تثنیہ بھی نہیں ہے بلکہ یہ جمع ہے، بچیاں، لڑکیاں، ٹھیک ہے، گرل میڈ یعنی ینگ گرل کے معنی میں آتا ہے، تو اس کی مفرد آتی ہے فتاتن۔ تو اب یہ جمع ہے تو اب سعید اور سعیدہ میں سے پہلے تو ہم نے یہ سلیکٹ کرنا ہے کہ یہ الفتیات یہ مذکر ہے یا مؤنث، تو جس طرح اس کی مفرد ہے اور اس کے معنی سے بھی آپ جان رہے ہیں تو یہاں پر یہ مؤنث ہے۔ اب سعید اور سعیدہ میں سے ہم نے انتخاب کیا سعیدہ کا، اب پھر اس کی ہم نے جمع بنانی ہے سعیداتن، ٹھیک ہے، بیمارفتی کا وغیرہ وغیرہ آگے اس طرح لگا سکتے ہیں۔ اچھا آگے بکر، مریم اور اسی طرح عثمان، فریدۃ، ٹھیک ہے، اخی۔ اچھا اب یہاں پر یہ بھی ذرا مد نظر رکھیں کہ جن ناموں کے اوپر تنوین نہیں آ رہی ہوگی نا، جس طرح مریم، عثمان، فریدۃ، تو اس کے آپ بعض کا بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سب پہ تنوین لگا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ پرنٹنگ کی غلطی ہے، یہاں پر تنوین نہیں آئی، تو یہ پرنٹنگ کی غلطی نہیں ہوتی، یہاں پر یہ غیر منصرف علم ہوتے ہیں، نام ہوتے ہیں، تو اس بنا پر ان کے اوپر تنوین نہیں ہوتی، لہٰذا اسی طرح آپ نے ان کو لکھنا ہے اور جب جملہ بنائیں گے تو اس وقت بھی آپ نے ان کا مد نظر ان کا خیال رکھنا ہے۔ بہرحال جو بکر ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے مفرد ہے اور مذکر ہے، تو لہٰذا اسی کے لیے آپ نے سعید اور سعیدہ میں سے سعید کا انتخاب کرنا ہے۔ مریم یہ مؤنث ہے اور یہ نام ہے اور ایک کا نام ہے یعنی مؤنث کا، تو لہٰذا یہاں پر سعیدہ اس کے لیے آئے گا۔ عثمان اس کے لیے سعید، اسی طرح فریدہ جو ہے یہ مؤنث ہے تو اس کے لیے سعیدہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا آخر میں اخی اور اختی، یہ اضافت کے ساتھ انہوں نے دو مثالیں دی ہیں، تو اخی، تو اب اس کی آپ یا ضمیر کو ہٹا کر دیکھیں گے تو اخن، تو یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، مفرد ہے مذکر ہے، تو لہٰذا یہاں پر آگے سعید آئے گا، ٹھیک ہے، اور اختی تو یہ اختن یہ مؤنث، تو یہاں پر اسی طرح اس کے آگے سعیدہ آئے گا۔ تو اب اخی کے اوپر آپ اپنی پریکٹس کے لیے اور بھی بہت سے الفاظ بنا سکتے ہیں، مثال کے طور پر ابی، عمی، والدی، والدی، اسی طرح موظفی، طبیبی، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا ڈاکٹر، میرا ملازم آپ کو جان کر خوش ہوا، ٹھیک ہے، اس طرح جتنے بھی آپ یہاں اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھ کر تو مختلف انداز میں افراد کو دیکھ کر اس طرح کے جملے بنا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اخی سعید بمعرفتی کا، اسی طرح جو بھی میں نے مثالیں عرض کی ان کو بھی آپ اس طرح بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح اختی سعیدۃ بمعرفتی کا، والدتی، خالتی، عمتی، جدتی، معلمتی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، تو اس انداز میں بھی اس کے اوپر پریکٹس کی جا سکتی ہے۔ آگے آئیے 10ویں مشق کی طرف بڑھتے ہیں، کہتے ہیں التدریب العاشر اجر السؤال والجواب، کہتے ہیں 10ویں مشق سوال و جواب کو جاری کرو، سوال و جواب کو حل کرو یا سوال و جواب کا اجرا کرو۔ تو آج یہ جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ جو مشق ہے تو یہ ہمارے عام طور پر جو معاملات ہیں روزمرہ کے، اس کے اندر یہ بہت سے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم دیگر الفاظ اپنی زبان میں بولتے رہتے ہیں، تو آج ہم جب سبق پڑھ لیں گے تو اب سے آپ نے ان جملوں کو آپس میں بولنا ہے جو آپ کے مطلب ماحول کے ہوں، مطلب اسٹوڈنٹ ہوں یا اس طرح جو آپ کے جان پہچان والے ہوں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہوں۔ تو اب یہاں پر سوال اس انداز میں ہوگا کہ آپ کیا مطلب آپ کو جس طرح ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ کیف الحال، آپ کی حالت کیسی ہے، تو اس کے آگے بندہ پھر بتا دیتا ہے کہ مجھے بخار ہے یا مطلب یہ مسئلہ ہے۔ تو اب ایک نیا جملہ اسی یعنی یوں سمجھے ایک نئی تعبیر ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کیسے ہیں، تو ماذا بک یا اخی، آپ کیسے ہیں، آپ کو کیا ہوا ہے بھائی جان۔
تو اب یہاں پر ماذا ہے تو یہاں پر ماں بک بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح پیچھے تھا نا ماذا، اسی طرح ماں کا بھی استعمال ہوا تھا مسمو کا یا ماذا اسمو کا، تو یہاں پر ماذا اور ماں بک، ماذا بک اور ماں بک یہ دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا تو ماذا بک یا اخی، بھائی کیا ہوا ہے، آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہے گا لا شیء، تو ایک تو یہ جواب ہے کہ بھائی کچھ نہیں ہوا، الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ اور دوسرا جملہ کیا ہے ماذا بکی یا اختی، اب یہ مؤنث کے حساب سے ہے تو یہاں پر اسی طرح خطاب ہے کہ ماذا بک یا اختی، اپی یا بہن جی کیا ہوا ہے؟ تو وہ مختلف جواب دے سکتی ہے، جن میں سے انہوں نے ایک جواب دیا ہے کہ انا مریضہ، تو کہ میں بیمار ہوں، انا مریضہ میں بیمار ہوں، تو اس کے اوپر بھی آپ اس کے مطلب انا علیلہ، انا سقیمہ، ٹھیک ہے سکم سے، تو یہ بھی سارے آ جائیں گے، مطلب یہ بیمار یا پیشنٹ یا ایل، ان ہیلتھی، اسی طرح ان ویل کے معنی میں جو استعمال ہوتا ہے۔ اچھا آگے کہتے ہیں ماذا بک یا ولدی، بیٹا کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں انا حزین، میں غمگین ہوں، میں پریشان ہوں، اپسیٹ ہوں، وریڈ ہوں۔ تو پھر ہے ماذا بکی یا بنتی، تو اب یہ بیٹی کی وجہ سے، کیا میری بیٹی کیا ہوا ہے؟ تو وہ بھی اسی طرح کہتی ہے انا حزینہ، کہ میں غمگین ہوں، پریشان ہوں، اپسیٹ ہوں۔ پھر طارق، تو دوست اس کو کہتا ہے ماذا بکا یا طارق، طارق بھائی کیا ہوا؟ تو کہتا ہے انا منزعج، میں پریشان ہوں، بے چین ہوں، ان ایزی ہوں۔ اسی طرح مؤنث کے حساب سے جملہ ہے ماذا بکی یا فاطمہ، فاطمہ کیا ہوا ہے؟ تو کہتی ہے انا منزعجۃ، کہ میں غمگین ہوں، پریشان ہوں، اپسیٹ ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح جملوں کو مختلف انداز میں لے کے آ رہے ہیں، یا صدیقی یا صدیقتی، تو وہ کہے گا انا مصاب بالحمى، کہ مجھے بخار ہے، حمہ بخار کو کہتے ہیں۔ اب اس کی بھی دو تعبیریں اور ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ انا مصاب بالحمى، کہ مجھے بخار ہے، دوسری یہ ہے کہ عندی مصاب بالحمى، مجھے بخار ہے، تیسری یہ ہے کہ لدیہ مصاب بالحمى، کہ مجھے بخار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو الفاظ بھی نیچے لکھ لیں اور اس کے اوپر بھی پریکٹس کو کریں۔ تو ماذا بکی یا صدیقتی، اے میری سہیلی، اے میری دوست، اے میری فرینڈ، آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو وہ بھی یہی جواب دیتی ہے انا مصابۃ بالحمى، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر بھی آپ عندی لدیہ کے طور پر اجرا کر سکتے ہیں۔ آگے ہے ماذا بکا یا حبیبی، اے دوست، اے پیارے کیا ہوا؟ کہتا ہے بی علم فی الاذن، کہتا ہے کہ میرے کان میں درد ہے، مجھے کان میں درد ہو رہا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی آپ اسی طرح لدیہ اور عندی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا آگے ہے ماذا بکی یا حبیبتی، مطلب حبیبی کی مؤنث ہے کہ مطلب سہیلی کے معنی میں، دوست، فرینڈ۔ تو بی علم فی البطن، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، تو کہتے ہیں کہ میرے پیٹ میں درد ہے۔ تو اب انہوں نے تو یہ 3-4 جملے دیے نا مطلب اس حوالے سے، تو اس کے اوپر آپ فی البطن کی جگہ پر مختلف جسم کے اعضاء لگاتے چلے جائیں اور جملے بناتے چلے جائیں۔ مثال کے طور پر رجل، فی البطن رجل، یہ پھر رجل لگا دیں، فی القدم لگا دیں، فی العین یعنی آنکھ، فی الید، فی القلب، فی الراس، ٹھیک ہے۔ تو یوں مختلف الفاظ اپنے مطلب لگاتے جائیں جسم کے اعضاء میں سے، تو اور اسی طرح آپ کے کافی زیادہ جملے بنتے چلے جائیں گے، اور ان کو بار بار پریکٹس میں لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زبان پر یہ جاری ہو جائیں گے۔ اب پہلے سبق کے اندر میں نے کچھ گزارشات آپ کو لکھوائی تھی، کہ ان میں سے ایک یہ تھی کہ اس کتاب کو جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ کتابیں بھی آپ حاصل کریں اور ان کو اپنے مطالعے میں رکھیں، تاکہ آپ زیادہ گروم کر سکیں، زیادہ آپ کو فائدہ ہو سکے تکلم کے لحاظ سے۔ تو وقتاً فوقتاً میں بھی انشاءاللہ کتابیں آپ کو عرض کرتا رہوں گا۔ تو آج ایک کتاب آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، القاموس المرء الصغیر، بہت زبردست کتاب ہے لغت العربیہ کو سمجھنے کے حوالے سے، اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی۔ تو اس کے اندر تقریباً یہ آپ فہرست دیکھ رہے ہوں گے، تو مختلف عنوانات پر، جس طرح مثال کے طور پر فوق الارض، عالم، المدینہ، ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر جو ہیں، یہ تقریباً 27 ٹاپکس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اندر مطلب یہ جو ٹاپک لکھے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر مطلب ہر حوالے سے کافی حد تک انہوں نے تینوں زبانوں کے اندر مطلب آپ کو الفاظ معنی دیے ہوں گے، ٹھیک ہے، عربی، انگلش اور اردو کے حوالے سے۔ تو لہٰذا میں اس حوالے سے جو آج کا ہمارا سبق تھا تو میں اسکرین شاٹ آپ کے لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ واقعی یہ کس حد تک مفید کتاب ہے۔ تو یہ جو جسم کے اعضاء کے حوالے سے تو میں آپ کے سامنے اسکرین شاٹ لگا دیتا ہوں، تو ان کو آپ دیکھ لیجئے گا اور اسی حوالے سے آپ جملے بھی بنا لیجئے گا۔ تو بہرحال اگر اس کتاب کو حاصل کرنا ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کسی مکتبے سے بھی رجوع کریں گے تو آپ کو اس طرح کی اور بھی بہت سی کتابیں مل سکتی ہیں مفید۔ تو بہرحال آگے کہتے ہیں ماذا بک یا اخی، بھائی آپ کو کیا ہوا؟ کہتا ہے لا شیء، کچھ نہیں ہوا، انا متعب فقط، بس تھکا ہوا ہوں۔ تو آخر میں ہے ماذا بک یا اختی، بہن جی کیا ہوا؟
تو کہتی ہے لست بخیر، لست بخیر، ٹھیک نہیں ہوں،